اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کعبہ بنتا گیا۔ حضرات، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور نبی سے محبت ہماری ایسی ہے کہ ہم ببانگ دہل یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مارے، ہمیں کوئی گالیاں دے، ہماری ماں کو گالیاں دے، ہمارے باپ کو گالیاں دے، ہمارے بھائی کو گالیاں دے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہاں ہم دل سے اور آگ سے اسی دن رو دیتے ہیں جس دن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین، ہمارا یہ جذبہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ نبی کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ آج ایک شخص جو کہ امتیاز جلیل کے نام سے ہے، جو چلا تھا ہزاروں گاڑیاں لے کر کے چل دیا ممبئی کی جانب، اکیلا چلنے کی کوشش کی لیکن لوگ آتے گئے اور کعبہ بنتا چلا گیا۔ لوگوں نے ساتھ دیا، کیوں ساتھ دیا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے لیے اپنی آواز اٹھائی، نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کے خلاف بولا وہ بندہ۔ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے، اندرونی معاملہ کیا ہے، لیکن آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ کوئی اگر اٹھتا بھی ہے پہلے تو ہماری آواز بند ہو جاتی ہے، ہم بولتے ہی نہیں، اور اگر کوئی بولتا ہے تو ہم اس کے اوپر الزام رکھنے لگ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر انگشت نمائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ بی ٹیم والا ہے، کسی نے کہا کہ وہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، جن کی طرف اشارہ کیا جاتا بی ٹیم کے لیے، اسد الدین اویسی صاحب پر، میں بتاؤں اگر اویسی صاحب پارلیمنٹ میں نہ ہوں تب سمجھ لو کہ کون سا بل کب آیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کب پاس ہو گیا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے کوئی بھی بل ہمارے خلاف ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا بندہ اویسی ہوتا ہے۔ میں بس کہنا یہ چاہتا ہوں یار، پہلے تو ہمارے لیے کوئی بولتا نہیں، ہماری آواز خود بند ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے ہم اس پر الزام رکھنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ اس کی شناخت ہونا اور ہم اس کے اوپر انگلی اٹھا دیں؟ میرے بھائیوں سمجھو، وہ امتیاز جلیل اکیلے ہی چلا اور اس نے پوری تیاری کے ساتھ گیا اور اس نے ایف آئی آر درج کرائی۔ آج اس نے اگر اپنی زبان کھولی بھی ہے تو ہم اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اور لوگوں، نبی کی محبت میں کوئی بھی اٹھے، کیسا بھی بندہ ہو، اگر وہ نبی کے بارے میں اچھی باتیں بولتا ہے تو ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، ہمارے آقا کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم پتہ نہیں کس جانب جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے خود زبان کھلتی نہیں، اور جب دوسرے کوئی زبان کھولتے بھی ہیں تب ہم اس کے اوپر الزام رکھ دیتے ہیں کہ یہ بی ٹیم سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ ایسا ہے یا ویسا۔ سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو، نبی سے پیار ہے تو اپنی آواز کو بلند کرو اور حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرو کہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے۔ یہ مطالبہ کرو، اس لیے کہ ہمارا سنویدھان ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ ہمیں سنویدھان اختیار دیتا ہے، تو ہمیں نظام وطن کو بھی خراب نہیں کرنا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بولنے والے شخص کے لیے خاموش بیٹھ کر کے تماشا بھی نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں مطالبہ کرنا ہے بار بار کہ جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہم اس کو جیل کے اندر بند کرائیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امتیاز جلیل کو۔